اس جلسے میں شامل ہونے والوں کو ہر وقت اپنے مقام کو سامنے رکھنا چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا، دعاؤں اور درود کی طرف توجہ دیتے رہیں. موراکو سے بھی وفد ایک یہاں آیا ہوا ہے اس جلسے میں شامل ہونے کے لیے. انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے ہم وطنوں کا حق اس صورت میں ادا ہو سکتا ہے جب ہم ان کے سامنے اپنے ایسے نمونے پیش کریں گے جو ان کے لیے کشش کا باعث ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت پاکستان میں ایک ظلم کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں بیان کروں گا. ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے، انتہائی ظالمانہ کام ہوا ہے. اس کی اطلاع آئی ہے ابھی کل رات کو کہ کل جمعرات کو رات تقریباً 10 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق فیصل آباد کے 3 احمدی احباب شیخ اشرف پرویز صاحب اور شیخ مسعود جاوید صاحب جو شیخ بشیر احمد صاحب مرحوم کے بیٹے تھے، اور عاصم مسعود صاحب جو شیخ مسعود جاوید کے بیٹے تھے، ان کی دکان تھی مراد کلاتھ ہاؤس اور مراد جیولرز فیصل آباد ریل بازار میں. وہ رات کو دکان بند کر کے گاڑی میں جا رہے تھے کہ ایک جگہ فیصل ہسپتال کے قریب پہنچے تو وہاں موجود 4-5 افراد نے ان کی گاڑی پر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 افراد شدید زخمی ہوئے اور ہسپتال جاتے جاتے شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اشرف پرویز صاحب کی عمر 60 سال تھی اور ان کے چھوٹے بھائی مسعود جاوید صاحب کی عمر 57 سال تھی، جبکہ شیخ مسعود جاوید کے بیٹے عاصم مسعود کی عمر 24 سال تھی، اور عاصم مسعود بھی شادی شدہ تھے. ان کی ایک بیٹی ہے، 1 سال کی عمر کی بچی بالکل. اشرف پرویز صاحب کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ کے علاوہ بیٹی ہے جس کی شادی شدہ ہے، وہ دوسری بیٹی بھی شادی شدہ ہے، اور ایک بیٹا ہے 27 سال کا چھوٹا، وہ بھی شادی شدہ ہے، اور ایک چھوٹا بیٹا 22 سال کا ہے، وہ بھی غیر شادی شدہ ہے. اسی طرح شیخ مسعود جاوید صاحب کے پسماندگان میں کہ ان کی 2 بیٹیاں شادی شدہ ہیں، اور بیٹے بھی شادی شدہ ہیں. ایک بیٹے تو شہید ہو گئے، دوسرا بڑے بیٹے ہیں ان سے، وہ بھی شادی شدہ ہیں. شیخ بشیر احمد صاحب جن کے یہ دونوں بیٹے تھے اور ان کے آگے ان کا پوتا، یہ بہت مخلص احمدی تھے. ان کی والدہ زینب بی بی صاحبہ شیخ مراد بخش صاحب کی اہلیہ تھیں. وہ قادیان سے ان کا تعلق تھا حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور آپ کے کہنے پر ہی وہ گھر میں خواتین کے لیے کپڑے لے آیا کرتی تھیں تاکہ ان کو بازار نہ جانا پڑے. اور خاندان میں بیعت بھی سب سے پہلے زینب بی بی صاحبہ نے کی تھی، اور ان کے خامد مراد بخش صاحب بعد میں احمدی ہوئے تھے. اور تقسیم ہند کے بعد، پاکستان بننے کے بعد، انہوں نے ریل بازار میں فیصل آباد میں دکان کھولی. 74 میں ان کو بڑا شدید نقصان ہوا، ان کی جائیدادیں دکان جلا دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر فضل فرمایا اور کپڑے کی دکان کے ساتھ ساتھ انہوں نے جویلری کی دکان بھی کھولی. بچوں نے بڑا اخلاص کا تعلق تھا، اپنے والد کی نیکیوں کو جاری رکھنے والے تھے یہ، خاص طور پر شیخ اشرف پرویز صاحب. جنازہ ان کا پاکستان میں تو پتہ نہیں کس وقت ہونا ہے، لیکن بہرحال میں ابھی جمعے نمازوں کے بعد انشاءاللہ ان کا نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا. فیصل آباد میں خاص طور پر گزشتہ کچھ عرصے سے
احمدیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا اغوا کر کے تاوان لیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ پاکستان میں درجنوں لوگ تو بلا مقصد مر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ظلم کس پاداش میں ہو رہا ہے، یہ جو ان کی موتیں ہو رہی ہیں یہ کس ظلم کی پاداش میں ہیں۔ یہ اس ظلم کی پاداش میں ہے جو احمدیوں سے روا رکھا جا رہا ہے۔ احمدی اگر شہید ہو رہے ہیں تو کسی مقصد کی خاطر شہید ہو رہے ہیں، اور ہر شہادت شہید کے خاندان کا مقام بڑھانے والی بھی ہے اور جماعت کی ترقی کا باعث بننے والی بھی ہوتی ہے۔ یہ شہداء ہمیشہ زندگی پانے والے ہیں۔ دشمن سمجھتا ہے ان کو مار دیا، ان لوگوں کو تو یہ مقام حاصل ہو گیا، اور خدا تعالیٰ کی نظر میں بھی یہ زندگی پانے والے ہو گئے، ہمیشہ کی زندگی پانے والے ہو گئے۔ اس خاندان کی بھی شہادتیں انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور ہر شہادت رنگ لائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ میں پاکستان کے احمدیوں کو بھی کہتا ہوں، خاص طور پر بعض حساس علاقوں میں جہاں دشمنی زیادہ ہے، کہ اپنے علاقے میں جو معروف احمدی ہیں اپنے آنے جانے کے اوقات میں بھی احتیاط کریں۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات بلند فرماتا رہے اور ان سے بے انتہا رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے، اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان کو بھی صبر جمیل دے اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور ہمیشہ ان کا حامی و ناصر ہو۔ ہر احمدی کو پاکستان میں بھی ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر